السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں ناول اسرار از قلم طیبہ نور پڑھنے جا رہی ہوں۔ تم جو میرے ہو کیا مزہ ہو، میری روح کو راحت اور سکون کا سما ہو۔ تم جو میرے ہو کیا مزہ ہو، میرے ساتھ یہ اتفاق جو ہو تو پھر صدا ہو۔ تم جو میرے ہو کیا مزہ ہو، میری خوشی دیکھو تو جانو کیا میرا حال ہوا ہو۔ غم کسی کونے میں گرا ہو، میرے دل کو فقط تیرے در پر پناہ ہو۔ اگر تم جو میرے ہو کیا مزہ ہو، کروں جو بیاں الفاظ میں تو کیا خوب لکھا ہو۔ ہر صفحہ گلاب سے گرا ہو، ہر ایک حرف ہر لفظ حسن میں گھرا ہوا ہو۔ اگر تم جو میرے ہو کیا مزہ ہو، تمہاری قربت میں رہوں جو میرا دل تم سے جڑا اور کامل تم پر فدا ہو۔ غموں کی پرواہ نہ ہو نہ خوف فنا ہو، بس دعا ہو تم جو میرے ہو کیا مزہ ہو۔ امریکہ کیلیفورنیا، تاریخ تھی 4 اگست، دن تھا پیر کا۔ اوور ایک کرنا بند کرو یار، مہران نے اکتا کر کہا۔ وہ اس شخص کو کیسے بتاتا کہ یہ بات اس کے لیے چھوٹی سہی لیکن لیون کے لیے بہت بڑی تھی۔ ہم اوور ایک نہیں کر رہے، ہم تمہارے لیے پریشان ہیں، کلارا نے سختی سے کہا۔ پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسے بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جاؤ گے، کلارا نے دانت پیس کر کہا۔ تو تم لوگوں کا کیا جاتا ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، مر بھی گیا تو کیا، میں نے جی کر کیا کرنا ہے، یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ لیون نے بیزاری سے پوچھا۔ مگر مہران غصے سے بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا تھا۔ لیون اپنی جگہ جامد کھڑا رہا۔ مہران کے جانے کے بعد اس نے مڑ کر کلارا کو دیکھا۔ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے اور تم مذاق کر رہی ہو، میں رپورٹس دکھا سکتی ہوں۔ لیون نے تھوک نگلا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ لیون کی آواز سرگوشی میں بدل رہی تھی اور دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ عجیب و غریب سوالات اس کے ذہن کو تنگ کر رہے تھے۔ اگر وہ مر گیا تو؟ کل ڈاکٹر جانسن سے میری ملاقات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ مہران نے ان سے ٹیسٹ کروائے ہیں اور انہوں نے مہران کو حل اور نتائج سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ کلارا کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا نتائج ہیں؟ یہ کینسر جسمانی، ذہنی اور دونوں پہلو سے انسان کی زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ کلارا نے بولنا شروع کیا۔ لیون اس کے سامنے آ بیٹھا اور بغور سننے لگا۔ مہران سڑک کے کنارے خاموشی سے چل رہا تھا۔ اس کا چہرہ جھکا تھا اور نگاہیں صرف اس کے اپنے قدموں پر جمی تھی۔ اگر یہ کینسر ابتدائی مرحلے میں پکڑا جائے تو اس کا علاج تقریباً 95 سے 98% کامیاب ہوتا ہے، یعنی مریض مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ علاج کے بعد اپنی عام زندگی، شادی اور بچوں کی پیدائش تک جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کینسر کا پھیلاؤ ہو جائے، یعنی یہ پیٹ، جگر یا پھیپھڑوں تک پہنچ جائے، تو علاج لمبا اور مشکل ہو سکتا ہے۔ مگر پھر بھی یہ کینسر دنیا کے سب سے زیادہ قابل علاج سرطانوں میں شامل ہوتا ہے، کلارا نے کہا۔ لیون نے سکون کا سانس خارج کیا، مگر پریشانی ابھی بھی وہیں تھی۔ علاج کی مدت کیا ہے؟ لیون نے پوچھا۔ مہران ایک گلی میں جا رکا، لبادے کے پیچھے سے چابی نکالی اور سامنے لگے چھوٹے دروازے پر لگا کر اسے کھولا۔ وہ ایک پرانا گھر تھا، باہر سے صاف ستھرا تھا مگر حالت کچھ قدیم سی تھی، یوں جیسے اسے جدید کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ علاج کی مدت اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ کینسر کس مرحلے میں ہے۔ ابتدائی مرحلے میں صرف سرجری یعنی متاثرہ ٹیسٹیکل نکالنا کافی ہوتا ہے، جس کے بعد مریض چند ہفتوں میں صحت یاب ہو سکتا ہے۔ مہران گھر میں داخل ہوا، اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور ہاتھ میں پکڑے کاغذات صوفے پر پھینکنے کے انداز میں رکھ دیے۔ درمیانی مرحلے میں سرجری کے بعد کیمو تھراپی، ادویات یا ریڈیو تھراپی شعاعی علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مریض چند ہفتوں میں صحت یاب ہو جاتا ہے۔ مہران نے لبادہ کھینچ کر اتارا۔ لبادے کے اس پار اس کا سراپا واضح تھا، دودھیا رنگت، اس طرح کہ پورے بدن پر خالص سفیدی پھیلی تھی۔ اس کے بال سیدھے، سلکی بھورے اور سنہری رنگ کے درمیان تھے، اس طرح کہ اگر سورج کی روشنی میں جائیں تو پیلے معلوم ہوں۔ آنکھیں ہلکے سبز رنگ کی، باریک ہونٹ، تیکھے ناخوش اور پرکشش خد و خال۔ وہ سفید گول گلے کی بغیر آستین والی شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس تھا۔ آخری مرحلے میں جب کینسر جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جائے تو علاج طویل اور زیادہ مضبوط ادویات کے ساتھ کیا جاتا ہے، کبھی 1 سال تک بھی، کلارا نے کہا اور لیون نے سر ہلایا۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ لیون نے پوچھا۔ اگر ایک ٹیسٹیکل نکالا جائے تو عام طور پر مرد کے ہارمونی نظام پر زیادہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دوسرا ٹیسٹیکل کام کرتا رہتا ہے، لیکن اگر دونوں متاثر ہو جائیں تو کام خراب ہو سکتا ہے، وہ کمزور ہو جائے گا، اس کی جسمانی طاقت، مثلاً بالوں کی نشو و نما اور صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی کبھی اولاد بھی نہیں ہو سکتی۔ لیون نے لمحے بھر کے لیے اپنا سانس روک لیا۔ کلارا کہتی جا رہی تھی۔ مہران صفحے پر بیٹھا، وہ پہلے سے کمزور لگ رہا تھا۔ اس نے گھر میں اپنے ساتھ ایک سیاہ بلی رکھی ہوئی تھی، جو اب 3-4 بار اس سے کھانا کھانے کے بعد اسی کے ساتھ رہتی تھی۔ جب بھی وہ بیٹھا ہوتا وہ خود ہی آ کر اس کی گود میں بیٹھ جاتی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔
اگر کینسر کا علاج نہ کروایا جائے تو کینسر تیزی سے پھیل جائے گا، پہلے قریبی جسم کے حصوں میں، اس کے بعد جگر، پھیپھڑوں یا دماغ تک جا سکتا ہے، جس سے مریض کو شدید درد، کمزوری، وزن میں کمی اور سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے، اور پھر یہ کینسر جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ علاج کب تک ہو سکتا ہے؟ لیون نے پوچھا۔ 12 مہینوں کی مدت ہے، 1 سے 2 مہینے میں آرام سے ہو جائے گا، 3 سے 4 میں بھی علاج ممکن ہے، اس کے بعد مشکل ہو سکتی ہے، اور 6 سے 12 ماہ میں آخری سٹیج ہے۔ اسے سمجھاؤ لیون، ضد چھوڑ دے، کلارا نے آخر میں نرمی سے کہا۔ لیون سر ہلا کر رہ گیا۔ لیون نے دروازہ کھسکایا۔ وہ کبھی بھی دستک دے کر داخل نہیں ہوتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کی نظر مہران پر پڑی، جو صوفے پر بیٹھا تھا۔ چہرہ صوفے کی پشت سے ٹکا تھا اور گود میں وہ سیاہ بلی بیٹھی تھی جس کے بال سہلا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں چھت پر ٹکی تھیں اور ذہن جیسے تاریک کے کونوں میں ٹکرا رہا تھا۔ لیون نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ مہران نے حرکت نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں بغیر دستر کے لیون ہی آ سکتا ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیون نے چھوٹتے ہی کہا۔ اس کی نگاہیں پہلے بلی کو سہلاتے اس کے ہاتھ پر پڑی، پھر اوپر اس کے چہرے تک سفر کرنے لگیں۔ وہ کمزور ہو گیا تھا۔ کوئی فضول بات نہیں ہے تو بولو، مہران نے چہرہ سیدھا کیے بغیر کہا۔ کھانا کھایا تم نے؟ نہیں۔ کیوں؟ میرا دل نہیں کر رہا۔ تم اپنے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آئی ایم سوری۔ میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ وہ سیدھا ہوا اور لیون کو تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ اپنے آپ کو موت کی طرف دھکیل رہے ہو۔ تمہارا کیا جاتا ہے؟ دوست ہو تم میرے، یہ دوستیاں کچھ نہیں ہوتی، تمہارے لیے نہیں ہوں گی مگر میرے لیے تو تم میرا خاندان ہو۔ لیون افسردہ ہوا۔ اس کی نگاہیں ہنوز مہران کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ مہران نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ لیون، میں نے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ مجھ سے کوئی توقعات نہ رکھنا۔ تمہیں علاج کروانا ہوگا، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، تم مر جاؤ گے مہران۔ مہران کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آخر کار۔ لیون نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ اس شخص کو سمجھانا 10 کمپیوٹر کو ہیک کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ لیون اٹھا، جا کر کچن میں فریج کھولی اور اپنی نگاہ پوری فریج کا جائزہ لینے کے لیے دہرائی۔ لیون نے بیزاری سے مڑ کر مہران کو دیکھا۔ تمہاری فریج میں پھلوں کا نام و نشان نہیں ہے اور یہ بغیر بریڈ کے رکھی ہے، آدھے سے زیادہ بلی کا کھانا ہے۔ تم بھی یہی کھاتے ہو؟ اگر تمہیں کچھ کھانا ہے تو بنا لو، ہر چیز موجود ہے کچن میں۔ لیون مڑ کر چولہے کی طرف آیا، ساس پین نکالا اور آگ جلائی۔ بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ یعنی میں اپنی مرضی کر لوں؟ ٹھیک ہے۔ لیون نے چیزیں جمع کرنی شروع کی، کاٹنا شروع کی، پھر کسی خیال پہ مہران کو دیکھا۔ وہ ہنوز وہیں بیٹھا بلی کے بال سہلا رہا تھا۔ مہران، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ دے سکتے ہو؟ میری کبرڈ سے لے لو۔ مجھے $5000 چاہیے، جتنے بھی چاہیے لے لو۔ لیون چہرہ جھکا کے مسکرایا۔ اس شخص کو لوٹنا اتنا آسان تھا۔ ویسے تم منع بھی کر سکتے ہو۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، فضول ہی رکھے ہوئے ہیں، میری طرف سے سارے لے جاؤ۔ لیون کے پیاز کاٹتے ہاتھ تھم گئے، پھر یوں ہی چہرہ موڑ پر اس کے دیکھا۔ مہران، وہ تمہارے پیسے ہیں، تم پورا حق رکھتے ہو ان پیسوں کو خرچنے میں۔ مجھے کوئی شوق نہیں۔ تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے وہ پیسے حرام کے ہوں۔ تمہارے ماں باپ جب تمہیں ہر ماہ اتنا پیسہ بھیج دیتے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ انہیں کسی چیز پر خرچ کرو، عیاشی کرو ڈوڈ۔ سب تمہارا ہے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں اب تک ایک گھر اور گاڑی لے چکا ہوتا، اور اگر یہ دونوں چیزیں ہو تو لڑکی بھی خود ہی آ جاتی ہے۔ لیون مزے سے کہہ کر ہنسا تھا۔ مہران نے بیزاری سے آنکھیں گھمائی تھیں۔ کتنا کما لیتے ہو فضول بولنے کا؟ نہیں، میں سیریس ہوں۔ اگر مجھے اسی طرح پیسے آتے رہے میں تو باقی کی ساری زندگی گھر بیٹھ کر سکون سے کھا سکتا ہوں۔ کہہ تو رہا ہوں کہ لے لو سارے، مجھے نہیں چاہیے۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہارا حق کھاؤں گا؟ حق؟ مہران نے تمسکر سے ہنس کر کہا، گویا اپنی ہی قسمت کا مذاق اڑایا ہو۔ ایک بچے کا سب سے بڑا حق اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کا ہونا ہے، اور مجھے وہی نہیں ملا۔ وہ زندہ ہو کر بھی ایسے ہیں جیسے اس دنیا میں ہی نہیں، یا کم از کم میری دنیا میں نہیں ہے۔ تمہیں افسوس ہوتا ہے؟ لیون نے پیاز ساس پین میں ڈال کر ٹماٹر پکڑ لیا۔ نہیں، ایک عرصہ تھا جب میں نے افسوس کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے افسوس کرنے پر افسوس کیا۔ میں ان مرحلوں سے گزر چکا ہوں، اب مجھے بس اپنی موت سے قبل 1-2 کام کرنے ہیں۔ لیون بے اختیار تھم گیا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ چل کر مہران کے پاس آیا۔ کیا کہوں پھر؟ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، بس علاج کروا لو۔ میں ٹھیک ہونا نہیں چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں۔ اس معاملے کو قدرت پر چھوڑ دو۔ لیون نے تھوک نگلا، پھر آگے بڑھ کر بغیر کچھ کہے مہران کو گلے سے لگا کر اپنا چہرہ اس کے شانے میں چھپا لیا۔ مہران ٹھٹک کر رکا۔ وہ اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے بدقت اپنا ہاتھ بڑھا کر لیون کی کمر پر رکھا اور ہولے سے سہلانے لگا۔ لیون، کیا ہوا؟ لیون کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، اور چند لمحوں میں لیون کی سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے شانے سے لپٹ کر وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میرا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کروں گا، پلیز۔ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ مہران، وہ سسکنے کے درمیان بول رہا تھا۔
لمحے بھر کے لیے مہران کا دل نرم پڑا۔ بلی اس کی گود سے اٹھ کر نامحسوس انداز میں ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ ہر کسی کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے لیون، لیکن تم اختیار رکھتے ہو، تم ٹھیک کر سکتے ہو سب کچھ، تم اپنا وقت منفصل کر سکتے ہو۔ مہران نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کی کمر سہلاتا رہا۔ وہ ایک ہی بات بار بار نہیں دہرا سکتا تھا۔ وہ چند لمحوں بعد چپ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ مہران اب کچن میں کھڑا اس کا آدھا بنایا پاستہ بنا رہا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر مہران کی پشت دیکھی، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا رخ کمرے کی جانب تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، فون نکالا اور اس میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ رابطہ اوپر کرتے ہوئے اس کی نگاہیں ٹھہری اور پھر اس نے ایک رابطے پر انگوٹھا رکھ کر فون کان سے لگایا۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، لیون خود سے بڑبڑایا۔ 2 رنگ ٹونز پر فون اٹھا لیا گیا اور ایک خوبصورت اور شائستہ مردانہ آواز ابھری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں عدنان بھائی؟ الحمدللہ، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ خیریت تھی؟ جی، مجھے آپ سے مہران کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی۔ کہو، کیا ہوا؟ مہران، اسے ٹیسٹیکولر کینسر ہے۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی ہوئی، پھر وہ مرد بولا، کینسر؟ جی، وہ بیمار ہے، آپ کی مدد چاہیے کیونکہ وہ علاج نہیں کروا رہا۔ کیوں نہیں کروا رہا؟ کوئی مسائل ہیں؟ بس اس کی ضد ہے۔ ضد نہیں، بے وقوفی ہے۔ کیا آپ آنٹی سے بات کر سکتے ہیں؟ وہ آ جائیں گی تو شاید مہران ان کی بات سن لے۔ میں بات کر لوں گا، بس مہران کے ساتھ رہو اور اس کا خیال رکھو۔ جی شکریہ۔ لیون نے کال کاٹ دی اور پھر باہر آیا تو مہران صوفوں کے درمیان رکھے ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا۔ جب لیون باہر آیا تو اس نے مہران کو کہتے سنا، لگا دی شکایت؟ لیون بے اختیار تھم گیا۔ کیا؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عدنان کو بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ جب تم اس گلی میں داخل ہوئے مجھے تبھی معلوم ہو گیا تھا کہ تم گھر آ رہے ہو۔ تم نے دھیمی آواز میں بولنے کی کوشش کی لیکن میرے نزدیک بیکار ہے کیونکہ مجھے ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لیون زیر لب مسکرایا۔ بیورلی ہلز میں پتا بھی ہلتا تو مہران کو معلوم ہو جاتا۔ دیکھ لیں گے، لیون کہہ کر وہاں بیٹھ گیا اور پلیٹ اٹھا لی۔ انگلینڈ، لندن۔ رائل فرنیچر کو ترتیب دے رہا تھا مگر اس کی نگاہیں اطراف پر جمی تھیں۔ گارڈز بالکل بھی ایبک کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے۔ تم کسی ایک کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ اس کے کانوں میں ایڈلین کی آواز گونجی۔ ایبک ٹھیک ہے؟ رائل نے پوچھا۔ ہاں، ابھی تک انہوں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہاں سب کے چہرے ایسے ہیں جیسے انہیں کافی دنوں سے کھانے کو نہ ملا ہو اور بھوکے شیروں کی طرح نگرانی کر رہے ہوں۔ میں کیسے انہیں اعتماد میں لوں؟ کھانا؟ بالکل، ہر آدمی کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ انہیں کھانا آفر کرو، گپے شپے لگاؤ اور حال تک کی رسائی حاصل کر لو، آگے کا کام آسان ہے۔ ایڈلین نے سیب کو ختم کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور چنگم نکال کر چبانے لگی۔ میں کوشش کر لیتا ہوں لیکن اگر ہم پھنسے تو ذمہ دار تم ہوگی۔ کام کرو، باتیں نہ بناؤ، ایڈلین نے چباتے ہوئے کہا۔ کیا تم آرام سے چبا سکتی ہو؟ میرے دماغ میں آواز بج رہی ہے۔ ایڈلین مسکرائی، پھر اونچی اونچی چبانے لگی۔ رائل نے کان سے آلہ نکال کر بیزاری سے آلے کو دیکھا، پھر واپس لگا لیا۔ ابھی ایک آدمی وہاں داخل ہوگا، تم اسے اس کے کان میں لگے آلے سے پہچان سکتے ہو۔ اسے ان سب چیزوں کی اجازت ہوگی، تم اس کی مدد سے ایبک کو باہر لا سکتے ہو۔ جیسے ہی وہ سگنل دے تو بیسمنٹ میں چلے جانا، ایڈلین نے کہا۔ رائل نے فقط سر ہلایا۔ چند لمحوں کے بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی اپنے سفید بال لیے گارڈز کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ اس کا استقبال شاہانہ طریقے سے کیا گیا۔ مرد کے کان میں ایک سفید رنگ کا آلہ تھا۔ رائل زیر لب مسکرایا اور ہاتھ آگے کر کے باندھ دیے، مگر 2 انگلیاں ڈھیلی چھوڑ دی تھی۔ آدمی ہوٹل کے آنر سے ملا اور مسکرا کر حال چال دریافت کیا، پھر مڑ کر اعلان کیا، پہلے جب میں یہاں آیا تو ایک بہت قیمتی چیز کھو بیٹھا۔ اس ہوٹل کے انتظامیہ نے مجھے مایوس کیا اور وہ میری بیوی کا تحفہ تھا جس کو لے کر میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ میری اس ہوٹل کے آنر سے گزارش ہے کہ اپنے عملے کو یہاں اکٹھا کریں، میں کچھ تفتیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تب تک تسلی نہ ہوگی جب تک سب لوگ یہاں جمع نہیں ہو جاتے، اور بغیر کسی بے ایمانی کے، کیونکہ میرے گارڈ بعد میں پورا ہوٹل گھوم کر تسلی کریں گے۔ آنر لمحے بھر کے لیے تھم گیا، پھر گارڈز کے ہیڈ کو اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ سب جمع ہونا شروع ہو گئے۔ بیسمنٹ بھی خالی ہو گئی اور وہاں اب بس ایبک اور اس کی رکھوالی کے لیے گارڈ تھا۔ سفید بالوں والے آدمی نے متلاشی نظروں سے سب کی طرف دیکھا تو وہاں اسے رائل نظر آیا۔ اس کی نگاہ رائل کی 2 انگلیوں پر ٹھہر گئی۔ اس نے ابرو اچکایا اور رائل اسے اشارہ سمجھ کر ری چیکنگ کرنے والے آدمیوں کے ساتھ ہو گیا۔ وہ لوگ جب بیسمنٹ میں پہنچے تو گارڈ اٹھ کھڑا ہوا۔ رائل نے اسے کسی بھی چیز کا موقع دیے بغیر اس کے رخسار پر ایک گھوسا دے مارا۔ وہ آدمی توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے جا گرا۔ رائل نے پیچھے ہو کر جلدی سے ایبک کو اپنے ساتھ لیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہم نے لفٹ کے دروازے سے باہر جانا ہے، تیار ہو؟ رائل نے ایبک سے پوچھا۔ اس نے جواباً سر ہلایا۔
جب میں تمہیں اشارہ دوں لفٹ کو روک دینا۔ رائل نے وہاں کھڑے گارڈ کو کہا جو سفید بالوں والے آدمی کے ساتھ آئے تھے۔ گارڈ نے سر ہلایا اور دونوں لفٹ میں سوار ہو گئے اور لفٹ چل پڑی۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچی، رائل نے گارڈ کو میسج کے ذریعے اشارہ دیا اور لفٹ رک گئی۔ رائل اور ایبک نہ مل کر لفٹ کی چھت پر لگے ڈبے نما راستے کے پیچھے کھولے اور اسے کھول لیا۔ سب سے پہلے ایبک کو نکالا اور پھر سہارا لے کر وہ خود نکلا۔ چھت کے بعد ایک اور تنگ راستہ سب سے اوپر والی منزل کا چھت کو جاتا تھا۔ وہ دونوں وہاں پہنچے تو پیراشوٹ پہنے، ماسک لگا لیا، ٹوپیاں پہن کر وہاں سے چھلانگ لگا لی۔ جلد ہی وہ دونوں زمین پر پہنچے اور جون کو اپنے ساتھ لیا۔ بغیر وقت ضائع کیے وہ لوگ وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ پاکستان، لاہور۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ان سے گلابوں کو تکے جا رہی تھی۔ فون اس کے ہاتھ میں تھا اور آج وہ خصوصاً اس خیر خواہ کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ لمحے سرک جانے کے بعد اس کا فون بجنا شروع ہو گیا۔ امیرہ نے دیکھا وہ وہی غیر شناسا نمبر تھا۔ کال ہندوستان سے آ رہی تھی۔ اس نے فوراً فون اٹھا لیا۔ ہیلو مسٹر خیر خواہ۔ دوسری جانب سے لمحے بھر کا وقفہ آیا، پھر کوئی دھیما سا ہنس دیا۔ عمریں گزار دی ہم نے ایک اسی حسرت میں، وہ جب ہم کلام ہو تو فقط ہم سے ہی ہوں۔ دوسری جانب سے ایک میٹھی آواز نے لفظوں کا تعاقب کیا۔ وہ اپنی جگہ بے اختیار جامد ہوئی۔ جی جناب، فرمائیے۔ وہ سیاہ گلاب تم نے بھیجے ہیں؟ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ امیرہ نے گہرا سانس خارج کیا، پھر دھیمی آواز میں بولی، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ میں آپ کی توقعات سے برعکس ہوں، یہ ممکن نہیں۔ تو پھر مجھے کال کیوں کرتے ہو؟ مجھے آپ کی آواز سے بہت محبت ہے۔ امیرہ چند ہمیں کچھ بول نہ سکی اور فون کان سے ہٹا کر اسے گھورنے لگی جیسے مقابل کی صحیح دماغی پر شبہ ہو۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہوں، لیکن صرف جب آپ چاہیں۔ اس کے لیے بھی تمہیں مجھ سے ملنا ہوگا۔ میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتا، اگر آپ آ سکتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایڈریس سوچ لیں۔ آدمی ہلکا سا ہنسا۔ وہ گہرا سانس لے کر بولی، سوچ لیا، میں ایڈریس ٹیکسٹ کر دوں گا۔ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ امیرہ کئی لمحے فقط اپنے فون کو گھورتی رہی۔ وہ گلابی شفون کی فراک میں ملبوس تھی۔ گھنگریالے بال ہاف پونی میں بندھے لاپرواہی سے پیچھے گر رہے تھے۔ آج اسے فواد نے ڈنر پر بلایا تھا۔ وہ اس سے ملنے اشر کے ساتھ جا رہی تھی۔ ریسٹورنٹ میں پہنچ کر اشر نے اسے وہیں اتار دیا اور 1 گھنٹے میں آنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فواد کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں کے درمیان میز حائل تھا اور میز پر پھولوں کا ایک گلدستہ رکھا تھا جو فواد اس کے لیے لایا تھا۔ آپ نے بات کرنی تھی؟ امیرہ نے انگلی بڑھا کر ماتھے پر گرتی ایک گھنگریالی لٹ کو پیچھے کیا۔ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ فواد نے اپنا فون نکالا، لاک کھول کر آگے کو ہوا اور امیرہ کو بھی آگے ہونے کا اشارہ کیا۔ جوں ہی وہ آگے ہو بیٹھی تو فواد نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ یہ گھر دیکھیں۔ وہ ایک خوبصورت 2 منزلہ گھر تھا جس کو خوبصورت رنگوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کی جدید بناوٹ اور زیادہ بتیاں اسے پرکشش بناتی تھیں۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ ہمارا گھر ہوگا۔ امیرہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دھیما سا مسکرائی۔ سچ میں؟ فواد نے سر اس بات میں ہلایا۔ جب ہماری شادی ہو جائے گی ہم اس گھر میں رہیں گے۔ میں یہ خریدنے لگا ہوں۔ ویسے تو ہم وہاں بھی رہ سکتے ہیں جہاں میں اب ہوں، لیکن مستقبل میں اگر اللہ نے چاہا اور ہماری ایک فیملی ہوئی تو ہمیں بڑے گھر کی ضرورت پڑے گی۔ امیرہ نے آہستگی سے سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ تھی۔ گھر پسند آیا؟ فواد نے پوچھا۔ بہت اچھا ہے، امیرہ نے کہا۔ اشر جم میں داخل ہوا۔ وہ سیاہ ٹینک ٹاپ میں ملبوس تھا۔ بھورے بال ماتھے پر پڑ رہے تھے۔ اس کے بال پشت سے گھنگریالے اور سر سے سیدھے تھے۔ اس طرح کے ماتھے پر سیدھی لٹیں پڑتی تھی۔ اس کا رخ شہاب کی جانب تھا جو وہیں کھڑا وزن اٹھائے ورزش کر رہا تھا۔ اشر کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، شہاب نے کہا۔ خیریت ہے؟ پیسے تو نہیں چاہیے؟ اشر نے مذاق میں کہا۔ اس سے بھی کچھ قیمتی، شہاب زیر لب بڑبڑایا جو اشر سن نہیں پایا تھا۔ کیا کہا؟ اشر نے اس کی طرف دیکھا اور جھک کر پانی والی بوتل اٹھا کر گھونٹ لگایا۔ کسی دن مووی دیکھنے چلیں؟ شور، کسی ویکنڈ پر چلیں گے۔ اسی ویکنڈ پر چلتے ہیں۔ تمہارے گھر میں اور کون کون ہے؟ شہاب نے پوچھا۔ میری بہن اور میرے والد محترم، کبھی ملواؤں گا تمہیں اپنے بابا سے۔ مجھے انتظار رہے گا۔ شہاب مسکرایا، پھر وہ دونوں وہاں لگے لمبے شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بازو بلند کر کے وہاں سے دیکھنے لگے۔ میرے مسلس تم سے زیادہ ہیں، اشر نے فخر سے کہا۔ ابھی تو میں نے تمہیں دکھایا ہی نہیں۔ شہاب نے بازوؤں سے کپڑا اٹھایا۔ اشر کا منہ کھل گیا۔ ویسے ان باتوں پر مقابلہ کرنا زیادتی ہوگی، اشر نے منہ بنا کر کہا۔ شہاب ہنسا۔ چلو دیکھتے ہیں آج کون زیادہ پش اپس لگاتا ہے، شہاب نے کہا۔ ٹھیک ہے، ریکارڈ 102 کا تھا آخری بار۔ میں آرام سے 105 لگا لوں گا۔ اشر سیدھا ہو گیا۔
اور میں 110۔ بالکل نہیں، تم ریکارڈ بناؤ گے، میں توڑوں گا، اشر نے کہا۔ شہاب سر ہلاتا جھکا، ایک ہاتھ فرش پر رکھا اور ایک اپنے پیچھے اپنی کمر پر رگڑ لیا، پھر پش اپس لگانا شروع کیے۔ اشر منہ کھول کر محظوظ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، ایک ہاتھ کے ساتھ وہ تیز تیز اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ واو! دوسری طرف امیرہ ریسٹورنٹ سے نکلی، اسے وہیں اقرا بھی مل گئی جو ہاسپٹل کے بعد وہاں کھانا کھانے آئی تھی۔ امیرہ نے اشر کو کال کر کے بلا لیا اور 5 منٹ میں اشر شہاب کو ساتھ لیے ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ امیرہ اور اقرا ان دونوں کی طرف آ رہی تھی۔ شہاب اشر کے کندھے پر کونی رکھے کھڑا اطراف میں دیکھ رہا تھا جب امیرہ قریب آ کر بولی، یہ کون ہے؟ شہاب اور اشر نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ میرا دوست ہے شہاب الدین، اشر نے کہا۔ امیرہ نے سر ہلایا۔ چلو میرو، مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے۔ اب کی دفعہ اقرا بولی تو ان دونوں کی نگاہیں بے اختیار اقرا کی طرف اٹھیں۔ شہاب جامد ہو گیا۔ جو ہی اشر ہلا، شہاب کی کونی نیچے کو ڈھلک گئی، وہ مسلسل اقرا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بیوٹیفل لیڈی کون ہے؟ شہاب نے اشر سے پوچھا۔ اقرا اور امیرہ دونوں پیچھے بیٹھ رہی تھیں۔ یہ اقرا آپی ہیں، امیرہ کی دوست۔ انٹرسٹنگ۔ شہاب نے بدقت پلکیں جھپکائیں۔ اشر نے مسکراہٹ دبا کر اسے کونی ماری۔ گھورنا بند کرو اور گاڑی میں بیٹھو، اس نے دیکھ لیا تو میں کہاں تمہاری لاش سنبھالتا پھروں گا۔ اتنی خطرناک ہے؟ شہاب محظوظ ہوا۔ بہت زیادہ، اشر کہہ کر گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ مجھے خطرے پسند ہیں، شہاب زیر لب بڑبڑایا تھا۔ امریکہ، کیلیفورنیا۔ آج سان فرانسسکو میں ہوا بہت معطر تھی، جو لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز تھی۔ آبادی تعداد میں زیادہ تھی، لوگوں نے دکانوں پر رش لگا رکھا تھا۔ ایسے میں اس بھیڑ سے دور اس گلی میں مہران اپنے گھر میں بیڈ پر بیٹھا لیوین کو گھور کر دیکھ رہا تھا، جو اس کے علاوہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایک نفیس عورت مہران کے مقابل کرسی پر بروجمان تھی۔ کتنی دیر سے یہ کینسر ہے آپ کو؟ عورت نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر فکر واضح تھی۔ اس نے اپنی نگاہیں اس عورت کی طرف پھیری۔ 1 ماہ سے۔ علاج کب کروانا ہے؟ میں علاج کروانا نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں چاہتے؟ عورت کے لہجے میں کوئی سختی نہ آئی، وہ پرسکون تھی۔ میں جینا نہیں چاہتا۔ خودکشی سے جینا بہتر ہے۔ یہ خودکشی نہیں ہے، ہماری جانوں پر اللہ کا اختیار ہے۔ خود سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا خودکشی ہے۔ یہ بیماری قدرتی ہے، میں خود کچھ نہیں کر رہا۔ اس کا حل موجود ہے، آپ علاج کروا کر ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ توبہ کی اور مہلت دے دے گا۔ آپ اصرار نہ کریں موم۔ عورت نے نرمی سے مہران کے بال سہلائے۔ لمحے بھر کے لیے مہران نے آنکھیں میچ کر سکون وصول کیا۔ اس لمس میں بہت عقیدت تھی۔ اس عقیدت ہی کی کمی مہران کی زندگی میں تھی، ورنہ کون موت کو گلے لگائے۔ میں کیوں نہ کروں بیٹا؟ یہ بچوں والی ضد ہے کہ علاج نہیں کرواؤں گا، پہلے ہی 1 ماہ ضائع ہو گیا ہے، اب ہم اور انتظار نہیں کر سکتے۔ لیوین نے ہسپتال سے تاریخ لے لی ہے اور سارے اخراجات بھی ادا کر دیے ہیں، بس تیار رہو، تاریخ چھوٹنی نہیں چاہیے۔ مہران نے لیوین کو دوسری گھوری سے نوازا۔ وہ اسی لیے مہران کے پیسے لے کر گیا تھا، فراڈ آدمی۔ جبکہ لیوین مہران کو نظر انداز کیے دیوار کو تکے جا رہا تھا، جیسے گویا اس پر کوئی کتاب لکھی ہو اور لیوین کو آج ہی حفظ کرنی ہو۔ عورت نے بولنا جاری رکھا۔ میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں جو آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، کھانے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اگر نہیں کھاؤ گے تو میں خود آ کر کھلاؤں گی، اور لیوین آپ پر نظر رکھے گا تاکہ مجھے ساری خبر ملتی رہے۔ مہران نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عورت ذرا قریب ہو کر دھیما سا بولی، چاہو تو میرے ساتھ گھر چل سکتے ہو۔ مہران نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر مہران آپ کے ساتھ وہاں چلا جائے تو اس کی صحت ٹھیک رہے گی، پھر مجھے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیوین نے کہا۔ میں نے تو اسے اتنی بار کہا ہے، عورت نے ٹھنڈی آہ بھری۔ مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں وہاں جانا نہیں چاہتے؟ لیوین نے مہران سے پوچھا۔ میں ایک ہی چھت کے نیچے اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس نے میرا پیدا ہوتے ہی مجھے چھوڑ دیا۔ وہ تمہارا باپ ہے، معاف کر دو انہیں۔ کبھی نہیں، مہران نے اٹل لہجے میں کہا۔ نفیسہ بغیر کچھ کہے وہیں بیٹھی رہی۔ وہ ان معاملات میں اب کم ہی بولا کرتی تھی۔ پاکستان، لاہور۔ وہ بالکنی میں کرسی پر بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ عصر کی اذانیں ہونے والی تھی، آج پھر اس نے ظہر کی نماز تاخیر سے ہی ادا کی تھی۔ وہ گزشتہ دنوں سے نماز تاخیر سے ادا کر رہی تھی، اور جب اٹھ کر پڑھتی تو تیز رفتار میں پڑھنے لگ جاتی، جس کی اسے بھی خاص سمجھ نہیں آتی۔ اس سے پہلے سپارے کا پہلا رکوع پڑھا تھا، وہ یہ اتنی بار پڑھ چکی تھی کہ اب حفظ ہونے لگا تھا، لیکن 2 رکوع سے آگے نہ پڑھ پاتی اور وہیں اس کی بس ہو جاتی تو قرآن مجید بند کر دیتی۔ ابھی بھی اس نے قرآن پاک بند کر کے سینے سے لگا لیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ آج اس نے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے تھے، آج وہ دل میں ہی اپنے رب سے ہم کلام تھی، اور اس کے چہرے پر سکون نہ تھا، وہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور اداسی نمایاں تھی۔ یا اللہ، میں کیوں ہمیشہ 2 رکوع پر اختتام کر دیتی ہوں؟ میں قرآن کو زیادہ پڑھنا چاہتی ہوں لیکن مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔
جب میں پڑھنا چاہتی ہوں پھر بھی کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ وہ اپنے دل میں اللہ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، شاید آپ کو میں پسند نہیں ہوں اس لیے مجھے توفیق نہیں دیتے۔ اس نے اداسی سے سوچا۔ قرآن مجید واپس رکھ کر آئی اور فون پکڑ لیا۔ وہ فون پر انگلیاں چلا رہی تھی جب دفتن اس کی نظروں سے ایک ویڈیو گزری۔ کسی خیال کے ساتھ وہ سورہ دہا کی تلاوت سننے لگی۔ سر کرسی کی پشت پر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آخرت تمہارے لیے پہلی زندگی سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس نے آنکھیں کھول کر آسمان کو دیکھا تو آنسوؤں کے چند قطرے رخسار پر گرے۔ وہ آیت اسے اپنا سہارا لگی تھی۔ وہ مقصود صاحب کے کمرے میں ہمیشہ کی طرح بغیر دستک کے داخل ہوئی۔ مقصود صاحب ہڑبڑی میں کچھ دراز میں رکھ کر سیدھے ہوئے اور چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی۔ امیرہ نے آنکھیں سکیڑ کر مشکوک نظروں سے مقصود صاحب کو دیکھا۔ لڑکی، تمہیں کسی نے آداب نہیں سکھائے کہ کسی کے کمرے میں دستک دے کر حاضر ہوتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولے، البتہ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے چوری کرتے پکڑے گئے ہوں۔ کیا ہو رہا تھا یہاں چچا جان؟ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کون سی کتاب؟ اسباب بغاوت ہند۔ لیکن یہاں تو کتاب سے باہر ہی بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ چائے پیو گی یا کافی؟ مقصود صاحب نے بات بدلی۔ دراز میں کیا چھپایا ہے؟ امیرہ نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بسکٹ بھی منگواؤں چائے کے ساتھ؟ آپ میٹھا کھا رہے تھے نا؟ امیرہ نے ابرو اٹھایا۔ بالکل نہیں، چچی کو بتاتی ہوں کہ یہاں آپ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی میٹھا کھا رہے ہیں۔ آپ کو شوگر ہے پھر بھی آپ باز نہیں آتے۔ تھوڑی تمیز کرو لڑکی، اپنے چچا کو کوئی ایسے کہتا ہے؟ اچھا چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ چچی گھر پر ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ گھر پر ہی ہیں، صدیقی گاڑی کے پاس کھڑا ہے، ساتھ چلی جاؤ۔ اچھا، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور خداحافظ کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی مقصود صاحب نے دراز سے چاکلیٹ نکالی اور ایک ٹکڑا توڑا۔ ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا اور منہ میں رکھ لیا۔ چاکلیٹ کی مٹھاس زبان پر آ کر پگھلنے لگی۔ دروازہ دوبارہ کھلا اور امیرہ نے اندر جھانکا۔ وہ بے اختیار تھم گئے۔ میں نے یہ کہنا تھا کہ میں نے آپ کو چاکلیٹ کھاتے نہیں دیکھا، تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ ہنس کر کہتی باہر نکل گئی۔ مقصود صاحب نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ وہ لڑکی لا علاج تھی۔ وہ مقصود صاحب کے گھر پہنچی تو ان کے ڈرائیور صدیقی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ ایک 12 مرلہ گھر تھا۔ مقصود صاحب کی بیوی کا نام خدیجہ تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن انہوں نے یتیم خانے سے بچی گود لے لی تھی، جو اب بڑی ہو کر 12 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت اسکول گئی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ خدیجہ بچپن میں امیرہ اور اشر کو قرآن کی تعلیم بھی دیا کرتی تھی۔ اس کے آنے پر خدیجہ چچی نے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا اور اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ رسمی الیکس کے بعد وہ مدعے پر آئی۔ میں بہت پریشان ہوں چچی۔ خیریت ہے میرا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں جب نماز کے لیے اٹھتی ہوں تو کافی وقت پہلے ہی گزر گیا ہوتا ہے اور کبھی کبھی قضا ہو جاتی ہے۔ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنی اس روٹین سے بہت بیزار ہوں۔ میں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی کوئی خاص فرق نہیں آتا۔ وقت کیسے گزر جاتا ہے؟ کیا کرتی رہتی ہو؟ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی ہوں، فون چلا رہی ہوتی ہوں تو کہتی ہوں کہ بعد میں پڑھ لوں گی، ابھی اتنا وقت پڑا ہے، اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ نماز کو اذان کے 10 منٹ بعد ہی پڑھ لیا کرو۔ نماز وقت گزار کر پڑھنا محض زمین پر پیشانی رگڑنے کے مترادف ہے، جس کا اجر نہیں ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنے سے نہ صرف فرض ادا ہوتا ہے بلکہ اللہ راضی ہو کر اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ دیر سے نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے لیے وقت سب سے آخر میں بچتا ہے، یعنی آپ اللہ سے پہلے غیر ضروری کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر کام واقعی ضروری ہو، اللہ سے ضروری تو نہیں ہو سکتا، اس سے ضروری تو تمہاری زندگی بھی نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ کوئی حل بتائیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو فوراً اٹھ کر نماز پڑھا کرو۔ نماز کے وقت کوئی بھی کام کرنے سے پہلے رک جایا کرو۔ اگر تم فون استعمال کر رہی ہو اور ابھی اٹھنے کا دل نہیں ہے تو اپنے اوپر تدبر فرماؤ۔ تمہاری فون پر چلتی انگلیاں اس کی عطا کی گئی ہیں، اگر وہ نہ ہوتی تو بغیر انگلیوں کے کیسے لگتا؟ فون دیکھتی بصارت اس کی عطا کی ہوئی ہے۔ تمہارا جسم تندرست و توانا ہے۔ سوچو اگر معذور ہو جاؤ تو کیسا رہے گا؟ کوئی ہے جو تمہیں اس سے بہتر زندگی دے؟ کیا کوئی دے سکتا ہے؟ خدیجہ نے بغور اسے دیکھا۔ امیرہ نے ندامت سے سر نفی میں ہلایا، پھر بولی، آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن شاید اللہ کو میری پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا جب اللہ بہت ناراض ہوتا ہے تو نماز کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی روٹین ٹھیک کروں، لیکن شاید اللہ کو میرا خیال ہی نہیں ہے، کیونکہ میں انہیں یاد کرتی ہوں، شاید وہ مجھے یاد نہیں کرتے۔ جب تم اسے یاد کرتی ہو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ہی وہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ کبھی بھی اللہ کا خیال ذہن میں اللہ کے چاہنے کے علاوہ تو نہیں آ سکتا۔ اگر آ رہا ہے تو بے شک وہی ہے جو لانے والا ہے، جس کا مطلب وہ تمہاری پرواہ کرتا ہے۔ پھر میری مشکل کو آسان کیوں نہیں کرتا؟ یہ تمہارا امتحان ہے بچے۔
جب ہم دعائیں کر کر کے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہی ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اللہ کے آزمانے کا طریقہ ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ آزمائش نہ ہو بلکہ عذاب ہو۔ امت پر عذاب نہیں آتا۔ تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جس کسی بھی نبی کی قوم کوئی سرکشی کرتی تو اسے عذاب آ جاتا اور قوم ہلاک ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے بعد انہوں نے اپنی امت کے لیے خصوصی دعا کی، اور وہ دعا ان کے ساتھ وٹ کی طرح شامل رہتی تھی، اور اللہ نے اپنے محبوب بندے کی سفارش کو قبول فرمایا، اور اسی بدولت آج ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اس بچاؤ کی ایک مدت ہے جو آخرت تک ہے۔ روز محشر سب کی پکڑ ہوگی۔ اگر ہم اب نمازوں کا سلسلہ شروع کریں اور کبھی نہ ترک کرنے کا ارادہ کریں تو جو پہلے چھوٹ گئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ امیرہ نے آخر وہ سوال کر ہی لیا جس پر وہ ایک لمبے عرصے سے الجھن کا شکار تھی۔ جب ایک انسان سارے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور پرانے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، دھل جاتے ہیں گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اس متعلق بیان ہے، جس میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتا ہے کہ مگر وہ جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نئے اعمال کریں، اللہ ان کے برے اعمال نیک اعمال میں بدل دے گا۔ اس کے علاوہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے 53 آیت میں تسلی دے کر کہا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور توبہ سچے دل سے ہو تب ہی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں بیان ہے کہ اے ایمان والو، خالص توبہ کرو تاکہ تمہارا رب تمہارے برے اعمال بہتر کر سکے۔ آپ کو نماز پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، مطلب لیٹ ہو جائیں یا دل نہیں کرتا؟ نہیں، جب شیطان مجھے بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے میں سزائیں یاد کرتی ہوں جو بے نمازی کو روز محشر ملیں گی۔ اس کے علاوہ میں وہ اجر یاد کرتی ہوں جو نمازی کو روز محشر ملے گا، اور ان سب کے علاوہ جو بڑی چیز مجھے یاد آتی ہے وہ میرے رب کی محبت ہے۔ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کو ہم سے محبت ہے؟ تمہاری سوچوں میں خدا کا آنا محض اتفاق یا عام بات نہیں ہے، بلکہ وہ خود تمہارے ذہن میں اپنا خیال لا رہا ہے۔ وہ کیوں چاہتا ہے کہ تم اسے سوچو؟ ہم ہمیشہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا محبوب ہمارے بارے میں سوچے، اسی طرح اللہ بھی تمہاری سوچوں کے ذریعے خود کو تمہارے قریب کر رہا ہے۔ اس کا مطلب میرے دل میں اللہ کا خیال آنا اور نماز چھوڑنے پر افسوس کرنا بھی محبت ہے؟ بالکل۔ تمہیں افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ تمہیں توفیق نہیں ملی، جس کا مطلب اللہ ناراض ہے، اور جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کی ناراضی کی پرواہ کرتے ہیں۔ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو تم سے محبت ہے۔ امیرہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آج اتنے دنوں بعد دل میں جیسے سکون سا اتر گیا تھا۔ ہمیں ایک تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ رات کو کھانے کے بعد عزیز صاحب لاؤنج میں اشر اور امیرہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے جیسے ہی اپنے اپنے کاموں سے فراغت پائی تو عزیز صاحب بول پڑے۔ کس نے بلایا؟ سوال کرنے والا اشر تھا۔ میرا ایک دوست ہے احرام، اس کے گھر دعوت ہے۔ وہ پہلے جج تھا، اب ریٹائر ہو گیا ہے، اور اس کے بیٹے کا نام قاسم ہے۔ وہ وکیل ہے۔ تقریب کل ہے، یاد رہے تم دونوں کو لازمی جانا ہے۔ احرام کی بیگم نے تیسری بار اصرار کیا ہے، اس بار نہ گئے تو اچھا نہیں لگے گا۔ کس طرح کی تقریب ہے بابا جان؟ پھر میں اس حساب سے کپڑے پہنوں گی، امیرہ نے کہا۔ اس نے تقریب پر غور کیا تھا لیکن قاسم پر نہیں کیا تھا۔ احرام ریٹائر ہونے کے بعد عمرہ کر کے آیا ہے تو دونوں کی خوشی میں تقریب ہے۔ کچھ بھی سادہ سا پہن لینا، بچیاں سادگی میں ہی اچھی لگتی ہیں، عزیز صاحب نے نرمی سے کہا۔ ان کا لہجہ ہمیشہ شفقت امیز ہوتا جو امیرہ کو ان کی بات ماننے پر مجبور کر دیتا۔ اور مہربانی آٹا نہ لگا لینا منہ پر، ہماری بھی کوئی عزت ہے وہاں۔ اشر نے مصنوعی ناگواری دکھا کر گویا تمسخر اڑایا۔ امیرہ نے ناگواری سے آنکھیں گھمائی جبکہ عزیز صاحب ہلکا سا ہنس دیے۔ فواد گھر آیا تو تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے آ کر گاڑی کی چابیاں میز پر رکھیں اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ غزالہ پپو دوسرے صوفے پر برجمان چاول چگ رہی تھی۔ ہو گئی امیرہ سے ملاقات؟ غزالہ پپو نے بغیر چہرہ اٹھائے پوچھا۔ جی ہو گئی، اسے گھر دکھا دیا اور وہ مان بھی گئی ہے۔ فواد نے غزالہ پپو کو دیکھا۔ اچھی بات ہے، اسے راضی رکھو، لیکن یہ نہ پتہ لگنے دینا کہ اس سب کا خرچہ وہ کرے گی، ہم نہیں۔ وہ جو اپنا حصہ لائے گی اس سے ہم پیارا سا گھر لیں گے۔ وہ تو سارا گھر میں لگ جائے گا، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے باپ کے پاس کون سا پیسے کی کمی ہے؟ اور پھر امیرہ اپنے ساتھ سونا بھی لے کر آئے گی۔ اس کی ماں کا 100-200 تولہ سونا رکھا ہے بھائی کے پاس، کیا گارنٹی ہے وہ سونا ہمیں دے گی؟ فواد نے بیزاری سے پوچھا۔ اسے دینا پڑے گا، تم کہہ دینا جاب چلی گئی اور کاروبار شروع کرنے کے لیے رقم چاہیے۔
وہ بیوقوف ہے، یقین کر لے گی، لیکن خیال رہے ابھی کے لیے کوئی مظلومیت نہ دکھانا، سب جیسا جا رہا ہے جانے دو۔ فواد نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنے ذہن میں لائے عمل طے کرتا جا رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد عزیز صاحب اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور دروازہ اپنے پیچھے بند کیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ان کا جسم تھکاوٹ سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر جانے کے بجائے صوفے پر جا بیٹھے، صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر پاؤں سامنے رکھ کے چھوٹے میز پر ٹکا دیے۔ چند لمحے یوں ہی کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے رہے، پھر ان کی نگاہیں سائڈ ٹیبل پر رکھی اس فوٹو فریم پر پڑی۔ انہوں نے وہ فوٹو فریم اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ ذہن تاریخ کے گوشوں سے ٹکرا رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ماضی کے قصے دوڑنے لگے۔ 25 سال قبل عزیز صاحب کو اپنی پڑھائی مکمل کیے 2 دن گزرے تھے جب ان کی والدہ نے ان سے ان کی شادی کی بات کی اور پوچھا کہ کیا انہیں کوئی لڑکی پسند ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے مکمل ساکن ہو گئے، پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ ان کی والدہ کافی عرصے سے شادی کے موضوع پر بحث کر رہی تھی، اب وہ اور منع نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے تو پڑھائی کا بہانہ تھا، اب وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ بہرحال یہ معاملہ انہوں نے اپنی والدہ پر چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزرے جب انہیں ایک لڑکی کی تصویر دکھائی گئی۔ ان سے رضامندی کا پوچھا گیا۔ لڑکی پرکشش تھی لیکن عزیز صاحب کو خوبصورتی سے غرض نہ تھی۔ سب کی رضامندی کو مد نظر رکھتے ہوئے عزیز صاحب نے منظوری دے دی۔ یوں 1 ماہ کے بعد ان کی شادی مریم سے ہو گئی۔ مریم ایک سلجھی ہوئی، ذمہ دار، زیادہ خاموش رہنے والی لڑکی تھی۔ ابتدا میں اس نے صرف جواب دینے پر اکتفا کیا، خود سے کچھ نہیں بولتی تھی۔ شادی کو کچھ دن گزر گئے تھے اور عزیز صاحب کو زیادہ فرصت نہ ملتی تھی۔ صبح کے گئے شام دیر سے گھر آتے تھے۔ ان کے آنے تک گھر بالکل صاف ستھرا ہوتا اور مریم ان کے آتے ہی کھانا لگا دیتی تھی۔ رات کو آ کر حسب معمول سو جاتے اور دونوں میں کوئی خاص بات نہ ہوتی۔ ایک دن وہ گھر ذرا جلدی واپس آ گئے تو دیکھا کہ مریم برآمدے میں بیٹھی گھٹنوں پر رخسار ٹکائے رو رہی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رک گئے، اپنا بریف کیس صوفے پر رکھا اور اس کی طرف چلے آئے اور جا کر بالکل اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ نرمی سے پوچھا، کیا ہوا مریم؟ مریم نے آواز پر ہوش سنبھالا اور سر اٹھا کر انہیں دیکھا، رخسار صاف کیا اور اٹھنے لگی۔ آپ آج جلدی آ گئے؟ آپ؟ عزیز صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچ کر بٹھا لیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ عزیز صاحب نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ مریم نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ تم مجھے بتا سکتی ہو۔ مریم نے پھر سر نفی میں ہلایا۔ پھر عزیز صاحب نے پوچھا، میری دوست ایمان آئی تھی، ہم نے مل کر خوب باتیں کی، تبھی مجھے ایمان نے بتایا کہ ہماری سہیلی شمائلہ جو ہمارے ساتھ پڑھتی تھی سے طلاق ہو گئی ہے، اور وہ ہچکیوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ اور عزیز صاحب نے تھوک نکلا۔ اور وہ اکیلی رہتی ہے، اس کے بھائی نے عزت کی خاطر اسے اپنے گھر میں نہیں رکھا اور وہ مشکل سے گزارا کر رہی ہے۔ اس کے 2 بچے ہیں، وہ معمولی سی نوکری کر کے انہیں کھانا کھلاتی ہے۔ مریم نے اپنا چہرہ گھٹنوں پر ٹکا کر رونا شروع کر دیا۔ وہ کئی پل اس کے سر کو گھورتے رہے، پھر آہستہ سے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے بال سہلانے لگے۔ ہم اس کا حل نکال لیں گے، تم پریشان نہ ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ، چپ کر جاؤ مریم۔ مریم نے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا، ہچکیاں ساکن ہو گئیں۔ سچ میں؟ ہاں بالکل، ہم اس کی مالی مدد بھی کریں گے اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکے گا کریں گے۔ مریم نے ٹھہر کر انہیں دیکھا، پھر مسکرا کر ان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ آپ کا بہت شکریہ، مریم نے سکون کا سانس کھینچ کر کہا۔ عزیز صاحب اس کی بے اختیاری پر جامد ہوئے، پھر آہستہ سے اپنے دونوں بازوؤں کا اس کے گرد دائرہ بنا کر اپنی تھوڑی اس کے سر پر ٹکا دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی حساس ہو، انہوں نے کہا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بس اپنوں کے معاملے میں حساس ہوں، مریم نے کہا۔ اس نے اپنا رخسار اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ اپنا تو پھر میں بھی ہوں، میرے معاملے میں بھی حساس ہو؟ کیا مطلب؟ یاد تو کرتی ہوگی جب میں کام پر چلا جاتا ہوں؟ مریم کے گال سرخ ہوئے، وہ پیچھے ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے وہ ادھر ادھر دیکھ کر راہ فرار تلاش کرنے لگی۔ جب عزیز صاحب بول پڑے، تمہیں کام کوئی بھی نہیں ہے اور تمہیں کوئی نہیں بلا رہا کیونکہ گھر میں ہم دونوں اکیلے ہیں، اور کوئی بہانہ؟ عزیز صاحب نے مزے سے پوچھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے۔ مریم نے کچھ اٹک کر بات مکمل کی، نگاہیں نیچی تھی۔ ہاں یہ تم کہہ سکتی ہو، بلا شبہ تم سرخ تو ہو رہی ہو اور ماشاءاللہ حسین بھی لگ رہی ہو۔ اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، مریم نے کچھ جھجک کر کہا۔ عزیز صاحب محظوظ نگاہوں سے چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر گہرا سانس لے کر بولے، اچھا نہیں کرتا اب تنگ، مجھے کھانا تو دے دو یار، تمہارے آنسو دیکھ کر میں بھول ہی گیا، بھوک بہت لگی ہے، آج میں نے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے۔ عزیز صاحب نے کھنکار کر اسے دیکھا۔ میرے لیے؟ مریم نے سر ہلایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے آئے تھے۔
اس دن کے بعد سے ان کی زندگی میں الجھن اور ہچکچاہٹ کی جگہ سکون بھری محبت نے لے لی تھی۔ مریم اپنے ہر بات کا اظہار ان سے کیا کرتی تھی اور وہ نہ صرف سنتے بلکہ عمل بھی کرتے تھے، مگر یہ سکون بھی زیادہ دیر نہ رہا تھا اور ایک دن اشر میاں کی پیدائش ہو گئی۔ اس دن کے 2 ماہ بعد طبیب نے عزیز صاحب کو مریم کے ماں بننے کی نوید سنائی۔ عزیز صاحب پھولے نہیں سما رہے تھے۔ بچوں کی پیدائش تک ان دونوں کا جذباتی رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ عزیز صاحب کو مریم سے بہت محبت تھی۔ جب اشر اور امیرہ پیدا ہوئے، عزیز صاحب نے نیا گھر خریدا، دیگیں بنا کر بانٹی۔ عزیز صاحب نے اپنے بیٹے کو پہلی دفعہ گود میں اٹھایا۔ وہ زوروں سے رونے لگا، جیسے گویا اس پر پتھر برسا دیے گئے۔ عزیز صاحب ننھے سے اشر کو چپ کروانے لگے تو اس نے ان کی شرٹ گیلی کر دی اور پھر جو مسکرانا شروع ہوا، کئی لمحے بغیر دانتوں کے مسکراتا رہا۔ عزیز صاحب کو اندازہ ہونے لگا کہ آگے ان کی زندگی کتنی آسان ہونے والی ہے۔ اس دن سے گھر میں جو رونق شروع ہوئی۔ عزیز صاحب پورا دن تو گھر نہ ہوتے تھے۔ مریم اور ایک ملازمہ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے گھر پر رہا کرتی تھی۔ اشر آدھے سے زیادہ دن رونا اور باقی دن سونا پسند کرتا، جبکہ امیرہ خاموش سی دیواروں کو تکتی رہتی اور اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ اشر میاں نے جوں ہی اپنے قدم زمین پر جمائے اور چلنا شروع کیا، مریم کا آدھا جہیز رخصت ہو گیا۔ روز گھر سے شیشے کے برتن ٹوٹنے کی آواز آتی اور توڑتے ہی اپنے 2 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اشر بے ساختہ کھل اٹھتا۔ جب برتنوں کی پہنچ اس سے دور ہوئی تو اس کا مٹی کی طرف رجحان ہوا۔ اکثر جب وہ گھر میں غیر حاضر ہوتا تو باغ میں مٹی کھاتا نظر آتا۔ اشر تو شرارتی تھا ہی، امیرہ بھی اتنی ہی میسنی تھی۔ جب وہ مٹی کھا رہا ہوتا تو امیرہ اسے جا کر کہتی کہ گملے والی زیادہ صاف مٹی ہے۔ 4 سال اشر کھل اٹھتا اور گملے کی طرف رجوع کرتا۔ پھر جب وہ پکڑا جاتا تو امیرہ معصومیت سے کہتی کہ میں نے تو اسے روکا تھا۔ دونوں بچے جب 9 سال کو پہنچے تو مریم کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ پہلے کی طرح تندرست نہیں رہا کرتی تھی۔ دمے کی بیماری نے اس کے جسم پر قبضہ جما لیا تھا۔ وہ کمزور پڑ گئی تھی۔ ایک دن عزیز صاحب سو رہے تھے جب مریم ان کے ساتھ سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ کافی دیر لان میں ٹہلتی رہی مگر بے چینی کم نہ ہوئی۔ پھر بالآخر جا کر عزیز صاحب کو جگایا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھے اور مریم کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا مریم؟ انہوں نے مریم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور حرارت دینے لگے۔ مجھے سکون نہیں آ رہا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس نے آنسوؤں کے درمیان کہا اور اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کہاں درد ہو رہی ہے؟ ٹانگوں میں کچھ ہو رہا ہے؟ میں دبا دوں؟ عزیز صاحب اس کے ہاتھ چھوڑ کر ٹانگیں دبانے لگے۔ وہ روتی ہی جا رہی تھی۔ ہسپتال چلیں؟ انہوں نے پوچھا۔ مریم نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ سے نہیں چلا جائے گا، میرے بازوؤں میں بھی درد ہو رہا ہے۔ عزیز صاحب ان کے بازو دبانے لگے۔ میں مدد کرتا ہوں، اٹھو، تھوڑی ہمت کرو، ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ کوئی فائدہ نہیں، میرا وقت آ گیا ہے۔ عزیز صاحب ساکت ہوئے۔ انہوں نے اپنا دل اپنے کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ انہوں نے بے اختیار آگے بڑھ کر مریم کو اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ ایسی باتیں نہ کرو، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ وہ عزیز صاحب کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چلو اٹھو، ہم ابھی ہسپتال جائیں گے۔ عزیز صاحب اٹھے، انہیں شانوں سے پکڑ کر سہارا دیا، انہیں لا کر گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور خود ساتھ بیٹھ گئے۔ اس ہڑبڑی میں مقصود صاحب بھی جاگ گئے اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگے۔ عزیز صاحب مریم کے بال سہلا رہے تھے اور وہ تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ اشر اور امیرہ کا خیال رکھیے گا، میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ رونے کے درمیان لرزتی آواز سے کہہ رہی تھی۔ عزیز صاحب کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی مریم، وہ حوصلہ دیتے رہے۔ مقصود صاحب جتنی رفتار سے گاڑی بھگا سکتے تھے انہوں نے بھگانا شروع کی۔ ہسپتال قریب آتا جا رہا تھا۔ اشر بس شرارتی ہے، وہ بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، اس پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائے گا۔ میں اس پر ہاتھ کیوں اٹھاؤں گا مریم؟ وہ میری اولاد ہے، تم امید نہ چھوڑو، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اللہ کا نام لو، سورہ اخلاص پڑھو مریم۔ مریم نے سورہ اخلاص کا ورد شروع کر دیا۔ ورد کے درمیان وہ بولی، مجھ سے وعدہ کریں آپ اپنا خیال رکھیں گے، آپ نہیں روئیں گے، اپنی طبیعت خراب نہیں کریں گے، آپ مضبوط رہیں گے اور کمزور نہیں پڑیں گے۔ میں مضبوط ہوں لیکن میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ ایک نہ ایک دن تو ہر کسی کو جانا ہے۔ ہسپتال آ چکا تھا۔ نرس اور عزیز صاحب نے مل کر مریم کو سہارا دیا اور اسٹریچر پر ڈالا۔ عزیز صاحب باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے جب ڈاکٹر نے انہیں کسی بھی طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنے کو کہا۔ عزیز صاحب کے ہاتھ پاؤں میں لرزش تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ڈاکٹر باہر آتا نظر آیا اور آ کر اطلاع دی کہ آپ مریم سے مل سکتے ہیں۔ عزیز صاحب اندر داخل ہوئے، مریم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور جھک کر ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر ان کے بال سہلانے لگے۔ مریم نے آہستگی سے پلکیں جھپکائیں۔ عزیز صاحب کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ مریم نے ان کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا۔ عزیز، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، ہم جنت میں ضرور ملیں گے۔ وہ سر نفی میں ہلاتے جا رہے تھے۔ عزیز صاحب نے اپنی پیشانی ان کی پیشانی پر ٹکا دی۔ ان کے ذہن میں مناظر گھومنے لگے۔
وہ ہنس کر بریانی کھا رہے تھے۔ عزیز صاحب برآمدے میں بیٹھے مریم کے بال بنا رہے تھے۔ وہ عزیز صاحب کے شانے پر سر ٹکائے پورے دن کی روادات سنا رہی تھی اور وہ مسکرا کر سن رہے تھے۔ وہ اب جھک کر اپنے بچوں کو باہوں میں اٹھا رہے تھے اور مریم کو تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مریم نے چہرہ ترچھا کر کے کلمہ پڑھا۔ وہ سرخ جوڑے میں دلہن بنی عزیز صاحب کا انتظار کر رہی تھی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مریم نے اشر کے ننھے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہ امیرہ کے بال سنوار رہی تھی۔ مریم نے آخری سانس لیا اور اس کی پلکیں رخسار پر گر گئی۔ روح پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیز صاحب نے اس مردہ جسم کو آخری بار نہایت محبت کے ساتھ دیکھا۔ جھک کر ان کی ہتھیلی اور پیشانی پر الوداعی بوسہ دیا۔ ان کا جسم لرزنے لگا۔ وہ اس کی ہتھیلی پکڑ کر وہیں فرش پر بیٹھ گئے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری خوشیاں کھا گیا یہ ظالم وقت کا ٹھہر جانا، تیرے اس کم بخت ہجر نے مجھے پھر سے جینے نہ دیا۔ اس دن کے بعد سے عزیز صاحب بہت رنجیدہ رہا کرتے تھے۔ ان کی کسی بھی چیز میں دلچسپی نہ رہی۔ غم تازہ تھا اسی لیے مسکرانا بھول گئے۔ ان کی گود میں سوتا اشر آدھی رات اٹھ کر رونے لگ جاتا اور امید سے دروازے کی طرف دیکھتا، جیسے مریم ابھی آ جائے گی، مگر کوئی جواب نہ پا کر روتا روتا پھر سو جاتا۔ عزیز صاحب کی نیند جیسے مریم کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی تھی۔ امیرہ روز پوچھتی تھی کہ مریم کب واپس آئے گی اور عزیز صاحب کے پاس اپنی اولاد کو دینے کے لیے کوئی جواب نہ ہوتا۔ عزیز صاحب کی بہن فاطمہ نے مشورہ دیا کہ بچوں کے لیے دوسری شادی کر لیں۔ عزیز صاحب بہت اصرار کے بعد بھی نہ مانے اور کہنے لگے کوئی دوسرا ان کے بچوں کے لیے مریم نہیں ہو سکتا۔ اس گھر کے پرندے بھی ویران ہو گئے اور چھت پر بیٹھے مریم کی راہ تکنے لگے جو ہر صبح طلوع آفتاب سے قبل انہیں دانہ ڈالتی تھی۔ پھر ایک دن عزیز صاحب کے بھائی مقصود صاحب کی بیوی خدیجہ اس گھر میں بیاہ کر آئی۔ خدیجہ بہت نفیس خاتون تھی۔ انہوں نے جلدی ہی امیرہ کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ عزیز صاحب کو تھوڑا سا سکون ہوا۔ بچوں کی پرورش میں کافی حد تک ان کا ہی ہاتھ تھا اور 10 سال بعد وہ بھی الگ ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ احرام ولا خوبصورتی سے سجا تھا۔ سجاوٹ سے ہی معلوم ہوتا کہ اس گھر کے مکین کتنے مرفوع الحال تھے۔ لوگ شام 7 بجے کے بعد سے ہی تقریب میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری منزل پر اپنے کمرے میں موجود قاسم گہرے بھورے رنگ کے سوٹ میں ملبوس اپنے کفلنگز درست کر رہا تھا، جب دروازے پر 2 انگلیوں سے دستک دی گئی۔ وہاں حارث کھڑا تھا۔ قاسم نے ایک نظر پیچھے دیکھا اور اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ آ جاؤ حارث۔ وہ اپنا کالر درست کر رہا تھا۔ سر، آپ نے امیرہ حیات کے متعلق پوچھا تھا؟ میرے پاس ساری انفارمیشن ہے۔ اس نے فائل ٹیبل پر رکھ دی اور پیچھے ہو گیا۔ سر، اگر آپ کو اس سے محبت ہے تو ہم یہ منگنی ویسے بھی ٹوٹ ہی جائے گی۔ اگر شادی بھی ہو گئی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور رہی بات محبت کی، وہ مڑا اور گھڑی پہنتے ہوئے حارث کو دیکھا، تو مجھے اس سے کوئی محبت نہیں ہے۔ میں بس اس کے باپ سے کچھ حساب لینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رشتہ فواد کے ساتھ چلتا رہے۔ وہ ٹوٹا تو امیرہ بھی ٹوٹ جائے گی اور کسی کو تباہ کرنے کے لیے اسے توڑنا ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ پرسکون تھی۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ وہ امیرہ کے قریب نہیں رہنا چاہیے، اگر حد سے بڑھ جائے تو پتہ صاف کر دوں۔ اب میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ پہلے میں اسے اپنا کر تباہ کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ فواد یہ کام پہلے ہی کر رہا ہے تو میں پرسکون ہوں۔ اس کا مطلب اب اسے راستے سے نہیں ہٹانا ہے۔ ضرورت نہیں۔ قاسم نے شانے اچکائے۔ حارث کا فون بجنے لگا۔ اس نے اجازت لے کر کال اٹھائی۔ ایک لمحے کو رکا، پھر مڑ کر قاسم کو بتایا۔ امیرہ حیات اپنے والد کے ساتھ آ گئی ہیں سر۔ قاسم نے سر ہلایا، کوٹ کا بٹن بند کیا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر مڑا۔ شو ٹائم۔ وہ نیچے پہنچا تو وہاں امیرہ سرمئی جوڑے میں ملبوس قاسم کی والدہ سے مل رہی تھی۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھا اور سلام لیا۔ اشر بھی اس کے پیچھے کھڑا تھا، جس نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ امیرہ کی جانب ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ امیرہ کو اسے دیکھ کر گاڑی کا نقصان یاد آ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا اس کا مذاق اڑا رہا تھا؟ میں ٹھیک ہوں۔ وہ یہ نہ پوچھ سکی کہ آپ کیسے ہیں۔ آپ کی منگنی کا معلوم ہوا؟ مبارک ہو۔ سن کر خوشی ہوئی۔ امیرہ نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ وہ تھوڑا سا قریب ہوا اور سرگوشی میں بولا، میری طرف سے ایک مشورہ ہے، کسی بھی بندھن کی شروعات کرنے سے پہلے جس کے ساتھ کر رہی ہیں اس کو جانچ لیں۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں، اور فواد تھوڑا سا مشکوک ہے۔ میں آپ کو بھڑکا نہیں رہا، آپ کی مرضی ہے، میں بس اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں۔ امیرہ تھم گئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ باقی کوئی کام ہو تو مجھے ضرور یاد کریں، مجھے آپ اپنا خیر خواہ سمجھ سکتی ہیں۔ امیرہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ وہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ قاسم مسکرا کر جا چکا تھا اور وہ وہیں کھڑی اس سمت دیکھ رہی تھی جہاں وہ کھڑا ہوا تھا۔ تمہارا خیر خواہ، ایک لفظ اس کے ذہن کے کونوں میں ٹکرا رہا تھا۔ خیر خواہ؟ وہ منجمد سی وہیں کھڑی رہ گئی۔